صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله محمد محمد وعجل فرجهم۔ عشرہ محرم الحرام کی نویں مجلس عزا مرکزی امام بارگاہ دربار حسین بٹہ چوک لاہور کینٹ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلی دعا آج کی شب میں یہی ہے کہ پروردگار عالم اس عزا خانے کے خدام، انجمن دربار حسین کے کل اراکین کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین صف عزا خصوصاً اشرف بٹی صاحب جو کہ مرحوم ہیں، مولا ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ جناب عزت مآب شیخ علی حسن صاحب جن سے پچھلے سال سفر کے مہینے میں پہلی ملاقات ہوئی، وہ اس سال ایام عزا میں ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن اس عزا خانے کے لیے ان کی بے پناہ خدمات ہیں۔ مولا ان کے بھی درجات کو اپنی بارگاہ میں اور بلند فرما، اور ان کی نسلوں میں بھی اس ذکر کی خدمت کا جذبہ اسی طرح سے عطا فرما دے کہ جس طرح شیخ صاحب اپنی زندگی میں اس ذکر کے کرنے اور کروانے سے متصل تھے۔ قبلہ جتنے بھی احباب ممبر کی ڈیوٹی سے لے کے ملک صاحب آخری ناکے کی ڈیوٹی تک جتنے لوگ ہیں، ایک ایک کے کریم کربلا بخت سنوار دے، سب کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دے۔ جس کی جھولیاں خالی ہیں، ملک شوکت صاحب پڑھانے والے بڑے محترم ہمارے بزرگ بڑے محسن، وہ بے گناہ قید میں ہیں، مولا امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کی عزت اور عظمت کے صدقے میں انہیں قید سے جلد رہائی نصیب فرما، اور جو جس کے دل میں جو دعا ہے، صرف حسین کے پوسے میں شرکت کی نیت کر کے بیٹھنا، دعا کی قبولیت جناب سیدہ خود عطا فرمائیں گی۔ ایک مل کے صلوات کی تلاوت فرما لیں تاکہ سب کی حاجات مستجاب ہو جائیں۔ مولا آپ کو صدا سلامت رکھے۔ اسرار حدیث قصہ کے عنوان سے آج یہ نویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ ان 9 دنوں میں مالک کونین کے اس کلام حجاب اللہ کی تشریح میرے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ مکمل حدیث قصہ کو 9 مجلسوں میں اسرار کے ساتھ بیان کیا جائے، مگر جتنا میں نے بیان کرواتے ہوئے جب اس نے وہاں پوچھا کہ یا رب من تحت القصہ، چادر کے نیچے کون ہے؟ کہ ہم فاطمہ، ہم جمع مذکر کی ضمیر ہے، اللہ نے کہا ہم فاطمہ، یہ سب مرد فاطمہ ہیں۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ اس کے بعد
تعارف کروانا تھا رشتوں کا، تو پہلے جنس کا اطلاق نہیں کیا، مصطفیٰ کو بھی سیدہ کہہ کے پکارا، علی کو بھی سیدہ، حسنین کو بھی سیدہ۔ اب چونکہ سیدہ کے رشتوں کا تعارف تھا تو مؤنث کی ضمیر لگا کے کہا ابوہا، ایک مستور کا بابا۔ اسی میں ہی پورا حق بند ہے کائنات کا، ابوہا ایک مستور کا بابا، بالوہا سیدہ کا شوہر، وبنوہا بنی ایک بیٹا، بنیہا دو بیٹے۔ بنوہا کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم سیدہ کے 3 بیٹے چادر کے اندر ہوتے تو پھر بنوہا آتا۔ تو یہ کلام مالکہ کلام ہے، یہ اللہ کا جملہ بی بی زہرا نے جابر کو بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ زہرا کے 3 بیٹے چادر میں ہیں۔ پوچھا گیا بی بی یہ تیسرا بیٹا کون سا ہے؟ آواز آئی نہیں جانتے؟ روز کہتی تھی علی کو قاضی میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، قاضی میرا بیٹا ہے۔ یہ وہ جملے جہاں کل کی مجلس مکمل ہوئی۔ اور کل کا آخری فقرہ، میرا بھائی ہے، بڑا عزت والا وکیل ہے، اور جتنے بھی عزادار مومنین بیٹھے ہیں وہ ذرا ایک دفعہ کہنا، ایک ہوتا ہے حق وراثت، کیونکہ حق وراثت کے اندر صرف سگی اولاد آتی ہے۔ منہ بولے بیٹے یا لے پالک کو شاہد بھائی حق وراثت میں شامل نہیں کیا جا سکتا، مگر سیدہ نے فدق کی سند نے کہا تھا جتنا حصہ حسن اور حسین کا ہے اتنا ابو الفضل العباس۔ آپ جی صدا سلامت علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ میرا مولا آپ کو صدا سلامت رکھے۔ ایک دفعہ ذرا سارے مل کے میری طرف توجہ کرنا۔ تو پھر ہوا کیا، جب اہل بیت کا تعارف ہو چکا، سیدہ نے کیا فرمایا، اقتم لنا جمیعاً، جب ہم کامل طور پر کسی کمی کے بغیر چادر کے نیچے ہم جمع ہوئے، یعنی ہم 5 جمع ہوئے، یعنی ہم 5 ہو کر بھی ایک ہوئے۔ آپ بتائیے گا، خیرات مانگے گا، یعنی ہم 5 ہو کر بھی ایک ہوئے۔ تو ان 5 کے ایک جگہ ہونے پر کیا پوچھا علی امیر المومنین نے؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ علی مولا نے پوچھا، اے میرے بھائی محمد مصطفیٰ، اخبرنی مالی جلوسنا ھذا، اے یہ محمد جو جلوس ہم نے، جو جلسہ ہم نے، جو جمع ہونا ہم نے، جو بیٹھنا ہم نے تحت الکسا اس چادر کے نیچے کیا ہے، من الفضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہی پورے 9 دن کے موضوع کا نتیجہ ہے جو حدیث کسا کے آخری فکروں میں مضمر ہے۔ سر اٹھانا تو میں وہ فکرہ پڑھوں۔ رسول فرماتے ہیں، یا علی اس جلسے کی فضیلت پوچھ رہے ہو، اس مجلس کی فضیلت پوچھ رہے ہو کہ جس میں پنجتن بیٹھے ہیں، قسم ہے اس اللہ کی استفانی بالرسالہ جس نے مجھے رسالت کے لیے چنا، جس نے مجھے نبوت دی۔ یہ جو ہمارا یہاں بیٹھنا ہے اسے جب بھی شیعوں اور محبوں کی محفل من محافل ارض، زمین کی کسی بھی محفل میں بیان کیا جائے گا تو اللہ انہیں ملائکہ کی حفاظت میں دے دے گا۔ اللہ ہاتھ اٹھانا، حفظت الملائکہ جس نے پڑھا ہے، پوری حدیث پڑھنے کا میرے پاس وقت ہی نہیں، پڑھی توجہ بھائی، وہ اللہ انہیں ملائکہ کی حفاظت میں دے دے گا، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اللہ کی برکت کا نزول ہوگا۔ پروردگار عالم کیوں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، کیوں کر اللہ کی برکت کا نزول ہوگا؟ آواز آئی اس لیے کہ اس میں اہل بیت محمد موجود ہیں۔ مسلسل آیت تطہیر ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ میں پہلے دن سے
سے آپ کو تعارف کرواتا رہا کہ آیہ تطہیر کی دو شان نزول ہیں، یا اس حدیث سے پہلے آئی اور محمد چادر میں آ کے بیان کرنے لگے، یا محمد اس چادر میں آئے تو یہ آیت اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سینیریوز دونوں ہی کیوں نہ ہوں، باتیں دونوں ہی کیوں نہ ہوں، پوائنٹ آف ویو دونوں ہی کیوں نہ لے لیے جائیں، لیکن ایک بات تو واضح ہے، اس آیت کا تعلق کسی محمد کے اور رشتہ دار سے نہیں، صرف سیدہ کونین سے ہے۔ اس آیت کا تعلق اس معظمہ سے ہے جو صدر نشین بزم عصمت ہے، جو حجتوں پر اللہ کی حجت ہے، اس بی بی وہ جو 11 اماموں کی ماں ہے، جو علی کی ہمسر ہے، جس کے استقبال میں محمد اٹھے تو اللہ کہتا ہے فی استقبل فی افتتاح الصلاۃ، محمد زہرا کے استقبال میں ایسے اٹھنا جیسے نمازی نماز کے استقبال کے لیے تکبیرۃ۔ یہ ساری باتیں میں تمہیں 8 دن میں سنا چکا، لیکن یہ اہل بیت کون ہیں جن کا تعارف کروا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ایک جگہ جمع ہونے کا ذکر بھی شیعوں اور محبوں کے لیے رحمت کا باعث ہوگا، ان کی پریشانیاں دور کرے گا، ان سے غم اس حدیث قصہ کو سن کے دور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ شیعوں محبوں سے غم کو دور کرے گی، یہ حاجت روائی بھی کرے گی، یہ حدیث قصہ رحمتیں بھی لائے گی، یہ حدیث قصہ برکتیں بھی لائے گی۔ میں اہل بیت محمد کا تعارف پڑھنے سے پہلے حدیث قصہ کا وہ پہلا نتیجہ دے دوں جس میں 8 دن کا میرا بیان بند ہو۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے علی، یہ تمہارے شیعہ اور محب محفل من محافل عرض، زمین کی محفلوں میں سے کسی محفل میں بھی اس ہمارے بیٹھنے کا، چادر کے نیچے آنے کا تذکرہ کریں گے تو اللہ فرشتوں کی رحمت برسائے گا، اللہ فرشتوں کی حفاظت میں دے گا، اپنی رحمت بھیجے گا، ان کے اوپر ان کے غموں کو دور کرے گا، ان کے لیے فرج اور کشائش کے اسباب پیدا کرے گا۔ تو اس کا مطلب حدیث قصہ صرف حدیث نہیں، علی کے شیعوں کی مشکل کشا ہے۔ علی زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ حدیث قصہ شیعوں کی مشکل کشا، حدیث قصہ شیعوں کی حاجت روا، حدیث قصہ شیعوں سے غم دور کرنے والی، حدیث قصہ شیعوں کے گھر میں خوشحالی لانے والی۔ یاد رکھنا، جن کے چادر میں مل بیٹھنے کا ذکر مشکل کشا ہو، پتہ نہیں وہ خود کتنے بڑے کریم ہوں۔ آپ جیے، سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جس نے بیٹھنا ہے وہ جلدی بیٹھے اور پیچھے والے ادھر ادھر نہ دیکھیں، مل کے با جماعت حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ چلیے حدیث قصہ ہو گئی، لیکن حدیث قصہ کا ایک آخری فکرہ ہے۔ غلام علی خان صاحب، جو آخری فکرہ حدیث قصہ کا ہے وہ میں اس فضائل کے آخری حصے کے لیے بچا کے رکھ رہوں۔ گنتی کے 12 سے 13 منٹ کے فضائل میں نے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد حدیث قصہ کا وہ آخری نتیجہ جو اس کے جواب میں علی امیر المومنین نے مصطفیٰ سے بیان کیا، اور حدیث قصہ کی تکمیل جو محمد کے سلام زہرا سے شروع ہوئی وہ علی کے ایک جملے پر ختم ہو جائے گی۔ مگر یہ کون اہل بیت ہے جس نے آیہ تطہیر کی وجہ سننی ہے وہ سر اٹھائے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اس آیہ تطہیر میں ایک پیمانہ ہے، ایک یارڈ سٹک ہے، ایک لا ہے، ایک قانون ہے، ایک اصول ہے جو اللہ نے وضع کر دیا ہے، اور وہ اصول، وہ پیمانہ، وہ قانون، وہ یارڈ سٹک، وہ فیتا کوئی اور چیز نہیں، اس واحد پیمانے کا نام ہے انکم الرجس، انکم الرجس، رجس کو دور کیا، کیونکہ آیہ تطہیر حویلی زہرا کی دربان بن کے باہر کھڑی رہتی ہے۔ اللہ کو پتا تھا بڑے بڑے گرو گھنٹا لائیں گے،
جو زور زبردستی سے منوا کے کہیں گے ہم بھی محمد کے گھر والے، ہم بھی محمد کے گھر والے، ہم بھی محمد کے اہل بیت، ہم بھی محمد کے اہل بیت۔ چلو شب عاشور ہے، میں پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام پڑھوں۔ امت محمد کے ایک فرقے نے کہا کہ صرف پنجتن ہی اہل بیت، ایک فرقے نے کہا ازواج بھی اہل بیت، اگلا فرقہ بڑھا، اس نے کہا مصطفیٰ کے اصحاب بھی اہل بیت۔ لیکن ایک مولوی صاحب نے تو کمال کر دیا، اس نے کہا جتنی امت ہے ساری ہی مصطفیٰ کی اہل بیت۔ لیکن فرق واضح کیسے ہوتا؟ عزت مآب راجہ امجد صاحب، اللہ نے فرق واضح کیا کس کے ذریعے؟ عنکم الرجسہ کے ذریعے، چونکہ یہ ایسا فلٹر ہے، یہ ایسی چھاننی ہے کہ یہ کبھی بھی نقلی اہل بیت کو اصلی اہل بیت میں شامل نہیں۔ جو ادھر میرے سارے بزرگ بیٹھے جنہوں نے 8 دن مجھے بڑی دعا دی ہے، آج ان سے پھر سے دعا کا طلبگار ہوں۔ ایک دفعہ سر اٹھائیے گا، یا علی امیر المومنین۔ اچھا آج آپ نعرے کی چھٹی بھی کر لیں گے نا تو میں مطمئن ہوں۔ اتنی تو دعائیں آپ نے دی، اتنے تو نعرے لگائے، اتنے یہ میرے بزرگوں کی دعائیں، جوانوں کا ساتھ میرے ساتھ شامل ہے، تو ایک لمحے بات سن کر آگے بڑھنا کہ محمد علی ورک آج 9 محرم مرکزی امام بارگاہ دربار حسین بھٹا چوک سے کیا اعلان کرنے لگا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اہل بیت کون ہے؟ جو عنکم الرجسہ کا ایک فلٹر اللہ نے آیہ تطہیر میں لگایا، اس نے نقلی اہل بیت کو اصلی اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیا، چونکہ رجس ہوتے ہیں 2 اقسام کے، ایک خلقی رجس ہوتا ہے، ایک خلقی رجس ہوتا ہے۔ خلقی رجس کا تعلق انسان کے بدن سے، اس کی پیدائش سے ہے، خلقی رجس کا تعلق اس کے اخلاق سے ہے، اس کے کردار سے ہے، اس کے عقیدے سے ہے۔ خلقی رجس کون سے ہوتے ہیں؟ جب بھی کسی شے سے متمسک ہونے کے بعد ہاتھ دھونا، وضو کرنا یا غسل کرنا واجب ہو جائے تو اسے خلقی رجس کہتے ہیں۔ خلقی رجس کیا ہوتا ہے؟ اس کا تعلق اخلاق سے ہے، کردار سے ہے، جیسے شرک ہے، جیسے کفر ہے، جیسے جھوٹ ہے، جیسے نفاق ہے، یہ ہے خلقی رجس۔ دے دوں اگلا نتیجہ کہ یہ کون اہل بیت ہیں جن کا تعارف اللہ نے چادر میں کروا کے کہا کہ میں نے ان سے رجس کو دور رکھا ہوا ہے؟ خلقی اور خلقی رجس، جس سے یہ دونوں رجس دور ہوں بس وہی اہل بیت ہوں گے۔ جس سے یہ دونوں نجاستیں کبھی پاس آئی ہی نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے رجس دور کیا نہیں، دور رکھا ہے۔ مصطفیٰ سے دور، علی سے دور، سیدہ سے دور، حسن اور حسین سے دور، جو پنجسن سے دور ہے وہی گند ہوتا ہے۔ آج میں سب سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جو ان سے دور ہے وہی گندگی ہے، وہی نجاست ہے۔ جس کے ذہن میں جو گندگی کی تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے، ہر وہ تعریف، ہر وہ ڈیفینیشن جس پر پوری اترے اسے منکر ولایت علی۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سے یہ دونوں قسم کے رجس دور ہو۔ آخری فکرہ سن لینا، چونکہ بڑی تیزی سے میں نتیجے کے قریب آ گیا ہوں اور آج مصائب بھی مفصل ہے شہزادہ اکبر پاک کا، تو جملے میرے پاس جتنے بچے ہیں وقت میں نے انہی کے اندر ادا کرنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں قسم کے رجس جن سے دور ہوں گے وہی اہل بیت محمد ہوں گے، جن کے قریب خلقی رجس نہ آئے۔ خلقی رجس کیسے قریب آتا ہے؟ سب سے پہلا رجس خلقی انسان لے کر دنیا میں آتا ہے۔ جب کسی ملا کے گھر بچہ پیدا ہو تو اس کی بیوی 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ جہاں مولوی کا
بچہ پیدا ہو، یہ میں کسی اسپیسیفک بندے کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک جنرل ٹرم ہے، چونکہ مولوی ایک کیفیت کا نام ہے جو کسی پہ بھی آ سکتی ہے، جو کسی پر بھی طاری ہو سکتی ہے اور وہ فضائل پر سوچنا شروع کر سکتا ہے۔ جب کسی کا بھی بچہ پیدا ہو تو وہ رچ ساتھ لے کے آتا ہے۔ جس جگہ بچہ پیدا ہوگا نہ جب تک وہ جگہ پاک کریں گے وہ جگہ عبادت کے قابل بنے گی، اور نہ ہی ماں 40 دن مصلی پہ آئے گی۔ لیکن کیا کہنے ان کے جو اہل بیت ہیں، یہ جہاں پہ دنیا میں آئے اللہ کہتا ہے وہ کعبہ بن گئے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ میں راجہ صاحب آج بات وہ کرنے لگا ہوں کیونکہ ان 9 دنوں میں 9-10 محرم دیگر فرقوں کے لوگ بھی حسین مولا کی صف ازا پر، حتیٰ کہ ہندو اور عیسائی بھی، میں نے لاہور میں اشرا پڑھے، ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں عیسائیوں نے، سکھوں نے آ کے میری گفتگو سنی ہے، کیونکہ یہ حسین کی صف ازا ہے۔ مسجد میں غیر مسلم نہیں آتا مگر حسین کے یہاں آتا ہے، کیونکہ حسین ہر کسی کا ہے۔ حسین، ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا۔ جس سے یہ دونوں قسم کے رچ دور ہوں، بچہ جہاں پیدا ہو وہ جگہ جب تک پاک نہ کرے تب تک وہاں عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ پاک خاندان جہاں آئے وہ جگہ خانہ کعبہ کہلائے۔ 40 دن تک مولوی کی زوجہ بچہ پیدا کرنے کے بعد مصلی پہ نہیں آ سکتی۔ یہ ہیں اہل بیت۔ مصطفیٰ کی زوجہ کہتی ہے میں نے دیکھا ظہر کو حسن مصلی پہ آیا، عصر کو ماں پھر مصلی پر۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ ظہر کو میرا لجپال کریم حسن مجتبی امام مصلی سیدہ پر نازل ہوا، عصر کو مصطفیٰ کی بیٹی پھر مصلی پر۔ چلو یہاں بھی ہمارے پیش نماز ہے، یہاں بھی با جماعت نماز ہوتی ہے، ایک شریعت کا مسئلہ ہے۔ کل پرسوں چوتھ جب بارگاہ میں واپس آؤ نماز پڑھنے با جماعت تو ان سے دریافت کر لینا، اگر کسی پیش نماز کو محراب مسجد میں کوئی چوٹ آ جائے، زخم لگ جائے اور اس کا خون گرے، پہلے پیش نماز کو ہٹاتے ہیں پھر جگہ صاف کرتے ہیں، تب تک نہ اس کی نماز ہوگی نہ پیچھے کھڑے ہوں کی نماز ہوگی۔ یہ ہے اہل بیت۔ علی کو ضرب لگی، حسن نے وہی نماز مکمل۔ آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یہ ہے اہل بیت جن سے خلقی رجس دور ہوگا۔ اب خلقی رجس کیا ہے؟ بالکل وقت نہیں، میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں کہ وہ اہل بیت کون ہیں جن کے بیٹھنے کا ذکر بھی شیعوں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو یقیناً جو سنی بھائی آئے بیٹھے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ پنجتن کون ہیں، لیکن کئی بندے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں سب تن پاک، جو سب تن پاک اشتہاروں پہ لکھ کر کانفرنسز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ کسی کو جواب دیں، ہم اپنے پیروں کے فضائل پڑھیں گے، جواب خود بخود ملتا چلا جائے گا۔ کون ہے وہ اہل بیت جن سے صرف خلقی نہیں خلقی رجس بھی دور ہے؟ کفر ان کے قریب نہیں آ سکتا چونکہ یہ خود کل ایمان ہے۔ راجہ صاحب میں نے ایک جملہ کہنا ہے اور وہ جملہ خان صاحب آپ سے خصوصی دعا لے کے کہنا ہے اور اپنے بزرگوں کے سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا ہے، اور جملہ بھی وہ ہے جو ہر کسی کے دل میں ہے۔ لیکن جیسے آج میں بے حق کے نجف منزل پڑھوں تو پھر زمانہ نہ بولے میں نے علی کے سیون والے لال کی چوکھٹ کا سجدہ کیا ہی کیوں ہے۔ یہ خود کل ایمان ہے، کفر ان کے قریب نہیں آ سکتا، یہ خود منافقت کی موت ہے، اسی لیے نفاق ان کے قریب نہیں آ سکتا، جھوٹ ان کے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ صادق بھی ہے صدیق بھی ہے۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔
صدیق بھی یہ، صدیق اکبر بھی یہ۔ میری زندگی خطابت میں کچھ جملے ایسے ہیں میں رتی کا زور بھی نہ لگاؤں تو میرے حصے کا یہ میرے ماتمی جوان میرے مولا کے عزادار اتنا بولے اتنا بولے اتنا بولے کہ مشرکوں کے در و دیوار لرز جائیں، شرک ان کے قریب نہیں آ سکتا کیونکہ ان کی لا سے وہ الا اللہ ہے۔ آپ جیئے، آپ سدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد۔ آپ کے کیا کہنے جو پڑھے لکھے اذہان میرے سامنے ان کے کیا کہنے، میرے مولا کے عزاداروں کے کیا کہنے، یہ دور دور سے آئے ہوئے چہروں کے کیا کہنے، یہ مغل پورہ، یہ غازی آباد، یہ دھرم پورہ، یہ ڈی ایچ اے اور گرد و نواح کا مجمع، یہ فیز 8 تک کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، ان سب کے کیا کہنے، یہ رنگ روڈ کے ادھر اور ادھر کی جتنی آبادی مجھے پہچان میں آ رہی ہے ان کے بھی مسکراتے چہروں کے کیا کہنے۔ ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھانا تو میں فکرہ کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لے مولا حسین کی نیاز آئے میں وصول کروں تو وصول کرتے کرتے ہی ساتھ اگلا فکرہ پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی ایک لا سے ہی ملک جی وہ الا اللہ ہے، اس کا مطلب نہ خل کی رزق ان کے قریب آئے نہ خل کی رزق ان کے قریب آئے، جھوٹ ان کے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے لفظ بول دیا ہے، لفظ لائیو کیمرے میں چلا گیا ہے، اگر میں نے اس کی شرح نہ کی تو ہو سکتا ہے کل کئی بندے میرے سامنے سوال لے کے کھڑے ہو جائیں۔ صادق بھی یہ ہیں، صدیق بھی یہ ہیں، اگلا لفظ پڑھوں صدیق اکبر بھی یہ ہیں، صدیق اکبر بھی یہ ہے نا۔ ہم لفظوں پر نہیں جھگڑتے، ہم القابات پہ کنفرنٹ نہیں کرتے، ہمیں لوگوں کے ٹائٹلز پر جھگڑنا نہیں آتا، چونکہ ہمارے پیر نہ کسی ٹائٹل کے محتاج ہیں نہ کسی لقب کے محتاج ہیں، نہ ان پر اسم کا اطلاق نہ ان پہ لقب کا اطلاق نہ ان پہ کنیت کا اطلاق، ان کی تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان کا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، یہ سارے محمد، لیکن زمانے کو بتانا چاہتے ہیں جس کا نام ہو جس کا لقب ہو اسی کے ساتھ جچتا ہے تو زمانے نے بنائے اپنے سچے خود بنائے، مگر ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، ہمارے پاس سورہ مریم علیہ السلام ہے، تو سورہ مریم نے اللہ کس کو کہہ رہا ہے کہ تم صدیق ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ محمد اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر جو میرا صدیق نبی ہے۔ پھر ایک اور آیت میں سورہ مریم میں آواز آئی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اپنی کتاب میں ادریس کا ذکر کر جو صدیق نبی ہے۔ زمانہ کھپ گیا، اللہ کا کلام ہے، چونکہ بندوں کو چاہیے تھا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تو جنہوں نے کلفیوں والی ریڑی پہ بھی لکھا نا میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ نے آیت سے جواب دے کے کہا تم میرا کلام کہتے ہو، میں محمد کی کتاب کہتا ہوں۔ تم ہاتھ اٹھائیے گا ذرا خیرات مانگیے گا، تم میرا کلام کہتے ہو، میں نعروں کی قدر کر رہا ہوں مگر جملے زیادہ دے کے جانا چاہ رہا ہوں، تم میرا کلام کہتے ہو، یہ مصطفیٰ کی کتاب ہے۔ دو نبیوں کو اللہ نے سورہ مریم میں صدیق کہا، تیسرے کو کہاں کہا سورہ یوسف میں پکار کے کہا یوسف ایھا الصدیق، جب گہوارے سے بچے نے یوسف کی گواہی دے کے کہا یہ سچا ہے، زلیخا غلط کہہ رہی ہے، تو اللہ نے 3 نبیوں کو صدیق کہا، ابراہیم بھی صدیق، ادریس بھی صدیق، یوسف بھی صدیق، میری معصومہ بنت الحسین کا اسم ہے، میرے مولا ابو الفضل العباس کا اسم ہے، میں قسم کیا کھاؤں یہ ممبر خود ہی مقام قسم ہے، اللہ نے ابراہیم کو صدیق کہا، اللہ نے ادریس کو صدیق کہا، اللہ نے یوسف کو صدیق کہا۔ شب عاشور کی قسم صدیق اکبر وہی ہوگا جو ان تینوں سے بڑا ہو، جو
صدیق اکبر سامعین وہی ہوگا جو ابراہیم سے بھی افضل، جو ادریس سے بھی افضل، جو یوسف سے بھی افضل۔ اگر نہیں پتا چلا کہ وہ کون ہے، وہ جسے مصطفیٰ کہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہے، اگر پھر بھی کسی کو پتہ نہ چلے، کل حسین کی شہادت والے دن شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی سے پہلے خطبۃ البیان 3 کتابوں میں لے کے آؤں۔ علی فرما رہے تھے میں وہی تو علی ہوں جسے ادریس جنگلوں میں پکارے، یوسف کنویں میں پکارے اور ابراہیم آگ میں کہے نادے علی جنمت۔ علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ صدیق اکبر وہی ہوگا جو ان تینوں سے افضل ہو۔ چلیں آپ نے اتنا پیارا جملہ سنا ہے تو میرا دل ہے میں 2 لفظ اور کہتا چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صدیق اکبر کا لفظ اللہ کے رسول نے اپنی ایک حدیث میں بھی استعمال کیا۔ حوالہ پڑھنے لگا ہوں اہل سنت کتاب سے، اور اہل سنت کی کتاب بھی وہ ہے کہ جو داتا دربار کے ساتھ والی کتابوں کی مارکیٹ سے بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ کتاب کا نام ہے ذکر الابا المودۃ فی القربا، لیکن لکھنے والا نہ شیعہ ہے نہ سنی، سید فقیر ہے۔ شیعہ ہو سکتا ہے نام سے واقف کم ہو، لیکن اہل سنت کے ہاں اس سید فقیر کی بڑی قدر ہے۔ ہمدانی سادات کے جد سید امیر کبیر علی ولی ہمدانی، شہنشاہ ہمدان، جن کے لیے علامہ اقبال نے لکھا سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم، وہ سیدوں کا سید ہے، وہ شاہ ہمدان ہے۔ کون ہے ہمدانی سادات؟ مولا زین العابدین کی پاک اطرت ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم، یہ عجم کا وہ سالار سید ہے جو سیدوں کا سید ہے، اور اس کے ہاتھوں دست او معمار تقدیر امم، اللہ نے قوموں کی تقدیر علی ولی ہمدانی کے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ مولا سجاد کی نسل میں آنے والا کوئی ایک سید فقیر، اقبال کا عقیدہ کہتا ہے کہ وہ ہاتھوں سے قوموں کی تقدیر بنا سکتا ہے۔ علی مجھے بیٹا نہیں دے سکتا؟ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی۔ علی مولا مجھے رزق نہیں دے سکتا، جبکہ سجاد کی نسل سے آنے والا کوئی سید قوموں کی تقدیر اپنے ہاتھوں سے بدلے۔ اسی امیر کبیر علی ولی ہمدانی سید سردار کی کتاب ہے ذکر الابا، اردو ترجمہ المودۃ فی القربا، کیا بھی اہل سنت نے ہے۔ اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے، صحابہ کرام آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اور آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا محشر کے میدان میں اتنی سختیوں میں کوئی سوار بھی آئے گا یا سارے پیدل آئیں گے؟ حضور نے فرمایا سارے تم پیدل آؤ گے، بس 4 سوار آئیں گے۔ سارے زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، میں ختم کر رہا ہوں آج کی مجلس۔ یا علی امیر المومنین، سارے پیدل آئیں گے، 4 سوار آئیں گے۔ یہ جو پچھلوں کی توجہ ہے نا، جو خاموشی کی صورت میں امڑ کر منبر کے قریب آ گئی ہے، میں ایک دفعہ یہاں سے پیچھے نہیں، اب داد پیچھے سے شروع ہوگی اور راجہ صاحب منبر تک آئے گی۔ امیر کبیر علی ولی ہمدانی نے حدیث لکھی اپنی کتاب میں، اللہ کے رسول فرما رہے تھے 4 سوار آئیں گے۔ پہلا سوار میرا چچا حمزہ ابن عبد المطلب، جو میری ہی ناکہ غصبہ پر سوار ہو کے آئیں گے۔ دوسرا سوار میرا بھائی صالح نبی، جو اس اونٹنی پر آئے گا جس کی کونچے قوم سمود نے کاٹ ڈالی تھی۔ تیسرا سوار میں محمد، اپنی ناکہ کسوہ، جو عالم الغیب و شہادہ ہے،
جسے پتا ہے ابو ایوب انصاری کا مکان کہاں ہے، میں اپنی اسی ناکہ پر بیٹھ کر میدان محشر میں آؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو 3 سوار ہو گئے۔ بھائی صدیق اکبر ذہن میں رہے، رسول فرماتے ہیں چوتھا سوار کوئی عام سوار نہیں ہوگا، ایک زمرد و زبرجد کی بنی ہوئی ناکہ ہوگی جس کی یاقوت کی مہاریں ہوں گی، مرجان کی نکیل ہوگی، اس پر لؤلؤ والمرجان کا بنا ہوا لواء الحمد تھامے ایک سوار آئے گا اور اس کے لواء الحمد پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جو ہی وہ سوار محشر میں آئے گا، جو پیدل آنے والوں میں اس سوار کا چاہنے والا ہوگا اسے لواء الحمد کا سایہ ملے گا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ کہا کوئی اور نہیں، رسول نے فرمایا وہ میرا بھائی صدیق اکبر علی ابن ابی صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہنا۔ اب تم وہاں تک آ گئے ہو کہ میں عشرے کا حدیث قصہ کا آخری نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ صادق بھی یہ، صدیق بھی یہ، صدیق اکبر میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس کا دم گھٹتا ہو فضائل سے، میری بلا سے گھٹتا رہے۔ نہ ہمیں کل فکر تھی، نہ آج فکر ہے، نہ آئندہ فکر ہوگی۔ زندگی کا مالک آج بھی علی، کل بھی علی، ہمیشہ علی ہی رہے گا۔ اب جو اللہ کے رسول نے کہا یہ حدیث قصہ علی تیرے شیعوں کی مشکل کشا بن جائے گی، یہ ان کی حاجت روا بن جائے گی، یہ ان کے لیے کشائش و فرج و آسودگی کا سبب کہلائے گی۔ اس وقت میرے مولا علی نے فرمایا شیعتنا رب الکعبہ، اے میرے شیعوں فزنا وفازا شیعتنا ورب الکعبہ، میرے شیعہ کامیاب ہے، رب کعبہ کی قسم میرے شیعہ کامیاب ہے۔ محمد کی بات سن کر، حدیث قصہ کی فضیلت سن کر فزنا وفازا کامیاب ہے، میرے شیعہ کامیاب ہے۔ علی کہہ رہے تھے رب کعبہ کی قسم میرے شیعہ کامیاب ہے۔ یہ برکت ہے حدیث قصہ کی جو 19ویں رمضان ضرب کا کے کہہ رہا تھا فزت برب الکعبہ، وہ تمہیں کہہ رہا ہے صرف میں نہیں میرے شیعہ بھی کامیاب۔ میرے شیعہ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، میرے شیعہ بھی کامیابی کی ضمانت ہے حدیث قصہ، کامیابی کی ضمانت ذکر علی و سیدہ، اور جس کامیابی کو سمیٹنے تم آئے بیٹھے، عبادتوں کی عبادت، گریہ بر حسین، بکا علی الحسین، شبیر پہ رونا، مگر جس کا جنازہ آج برآمد ہوگا نا اس پر خود شبیر بھی بڑا رویا، اتنا رویا اکبر کی لاش اٹھاتے ہوئے حسین۔ عزادارو، یہ یکم محرم کے بعد جب 4 سے برآمدگیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، 4 محرم امامیہ کالونی سے میں نے شہزادے کے تابوت کی برآمدگی کی ڈیوٹی شروع کی، 6-7 دفعہ اس زیارت کی برآمدگی کروائی۔ خدا کی قسم اب 9 دن گزرنے کے بعد نہ بدن میں وہ طاقت ہوتی ہے نہ ہمت ہوتی ہے، لیکن کرم ہے اس کی دونوں ماؤں کا کہ نہ تم سن کے تھکتے ہو نہ ہم پڑھ کے تھکتے ہیں، چونکہ نقصان اتنا بڑا ہے۔ ہر شہید کے جانے سے 1 ماں اجڑی، اس کے جانے سے 2 ماؤں کی محنت کربلا کے ریگزار میں بکھر گئی۔ بڑا
پیارا ہے میرے مولا حسین کو علی اکبر، لیکن کل کا دن اسی کی آذان سے شروع ہوگا، حسین کے سجدے پہ ختم ہوگا، اکبر کی تازہ اترتی سیاہ داڑھی سے شروع ہوگا، حسین کی خون لگی سفید داڑھی پر ختم ہو جائے گا، یہ اکبر کی جوانی سے شروع ہوگا، یہ حسین کی ضعیفی پہ ختم ہوگا، یہ اکبر کے تنے ہوئے سینے سے شروع ہوگا، یہ حسین کے تیروں بھرے سینے پہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن عزادارو آج ایک جملہ یاد رکھنا، اس شب کے اختتام پر جان سے بھی پیارے بیٹے کو بلا کے حسین نے کہا، اکبر آج میرا دل ہے تم مجھے آذان سناؤ۔ رو کے کہتے ہیں اکبر بابا مدینہ سے چلے مکہ آ گئے، حجاج بن مسروق تیرا معظم تھا، آج اس سے آذان کیوں نہیں دلواتے؟ کہا اکبر یہ ہماری زندگیوں کی آخری آذان ہے۔ اکبر میں نے اپنے نانا کو نماز پڑھتے بھی دیکھا، روزہ رکھتے بھی دیکھا، لیکن میں نے نانا کو کبھی گلدستہ آذان پر آذان دیتے ہوئے نہیں سنا۔ بابا اتنی حسرت ہے نانا کے لہجے میں آذان سننے کی، باپ کو چوم کے اکبر گلدستہ آذان پہ آئے، مصطفیٰ والے چہرے پر دو خوبصورت ترین ہاتھ اکبر نے رکھے اور ایک دفعہ قبلہ رخ ہو کے کہا اللہ اکبر۔ چوں ہی اکبر کی رے ختم ہوئی، پتہ نہیں عزادارو کیا درد تھا اس آذان میں، حسین کی پانچوں بہنوں نے پتھر اٹھا کر سر پہ ماتم کرنا شروع کیا۔ غازی دوڑ کے کہتا ہے اکبر جلدی آذان ختم کر ورنہ میری بہنیں مر جائیں گی۔ آذان دے کے اکبر نیچے آیا، غازی کے بازو چوم کے کہتا ہے تیری ہے تو یہاں نہ، میری اگر مدینے میں مر گئی۔ یا حسین یا حسین یا حسین، میں تمہارے انداز گریہ پر نسلیں بھی قربان کروں تو حق ادا نہ ہو۔ یہ تعریف نہیں ہے تمہاری اس شب میں خوش آمدی پر آل محمد کی لعنت، لیکن آج کے دن تک تم نے مجھے 6 7 8 منٹ سے زیادہ کا مصائب نہیں پڑھنے دیا۔ آج میرا دل ہے کہ میں شبیر کے لاڈلے بیٹے کا اتنا پرسا تو کر جاؤں کہ جتنا جوان برداشت کر کے 2 ماؤں کو پرسا دیں۔ بس یہ ذہن میں رکھنا آج ایک ماں کو نہیں 2 ماؤں کو پرسا ہے۔ آذان دے کے اکبر نیچے آ گئے، آئے قتل انصار حسین کے بعد گھٹنوں کے بل بابا کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں بابا جان میں آپ کا نور نظر، میں آپ کے گھر کا چراغ، میں آپ کی کل جمع پونجی، بابا میرا چہرہ آپ کو پیارا لگتا ہے کہ جی میرے نانا کی صورت ہے، بابا میرا نام آپ کو پیارا لگتا ہے، جی میرے بابا علی کا نام ہے، بابا کیا تیرے اکبر نے 18 سال تجھ سے کچھ مانگا؟ کہ میری شریکت الحسین نے کوئی کمی ہی نہیں کی، اس نے تجھے 18 برکوں میں پالا، کمی تو رہی کوئی نہیں۔ کہ بابا آج کچھ مانگوں؟ حسین مسند سے کھڑے ہوئے، بسم اللہ میرا لال علی اکبر آپ حکم تو کریں، رو کے کہتا ہے پھر مرنے کی اجازت تو دے دے بابا۔ آج جوان بیٹے کو دادا کی ولایت پر، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ نہ کوئی زبردستی، نہ کوئی ہاتھ پاؤں کی ذاکری، نہ کوئی سخت جملہ، مگر یہ ایسے رو رہے ہیں جیسے بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ عزادارو شہزادہ علی اکبر کو سر سے قدموں تک دیکھ کے فرماتے ہیں اکبر میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو میں پوچھتا کیا بیٹے برچیوں کے لیے پالے جاتے ہیں؟
क्या बेटे सीना छिदवाने के लिए पाले जाते हैं? अकबर तूने नाम विलायत अली का लिया, अकबर तू मुझे बड़ा प्यारा है, मगर मुझे बाबा की विलायत, नाना की रिसालत तुझसे ज्यादा प्यारी है। अकबर हम सब विलायत का बदन है, अकबर हम विलायत की रूह पर एक एक करके कुर्बान होंगे, मगर अकबर उन माओं से इजाजत लेना, एक जिसने तुझे पाला, दूसरी जो तेरे पालने वाली की हया में तुझे बेटा कह के नहीं बुलाती। शहजादा चलता हुआ आया, जनाबे आलिया के खैमे के बाहर खड़े होकर का इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, तड़प के कहती है ये सवालियों वाली आयतें मेरे दरवाजे पर गाजी तो दरबान बन के पढ़ता है, अकबर आप क्यों पढ़ रहे हैं? का नानी आज अम्मा फूफी कुछ मांगने आया है तेरा अली अकबर। अली अकबर फूफी के खैमे में भाई अलमदार दाखिल हुए। जितने अज़ादार मेरे सामने जवान मातमी बैठे हैं, आज के हिस्से का मसाइब मेरा और तुम्हारा है, बुजुर्गों को हमने पुरसे में साथ शामिल रखना है अज़ादारों। तो ठहर के जुमला सुनना, फूफी अम्मा मैं किसका बेटा हूँ? गोद में सर रख के ततहीर वाली उंगलियों से वल्लैल जुल्फों में कंगी दे के कहती तू मेरा लाल है, तू मेरा बेटा है। और कहा ये जिसका हुर मारा गया, जिसका जौन मारा गया, जिसके औनो मोहम्मद मारे गए, जिसका अब्दुल्ला बिन मुस्लिम मारा गया, ये किसका बेटा है? का ये खातून कयामत फातिमा ज़हरा का बेटा है। तो का फूफी अम्मा अपने बेटे को ज़हरा के बेटे पर कुर्बान कब करेंगी? का अकबर तेरे जैसे कई अकबर मेरे हुसैन के मिशन पर कुर्बान, मगर जरा लैला के खैमे में जा, इससे ज्यादा जल्दी मातमियों में कर नहीं सकता। माँ के खैमे में आए, आके सलाम किया, पहले आयत पढ़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। कहती है लाल ये मुस्तफ़ा के जिक्र वाली आयतें मेरे खैमे में आप पढ़ रहे हैं? कि अम्मा आखिरी मुलाकात करने आया हूँ, अम्मा फूफी के एहतराम में आपने मुझे आज तक बेटा नहीं कहा, अम्मा आज जी भर के मुझे बेटा कहो, अम्मा आज मैं तुम्हें जी भर के माँ कहूँ। माँ का लफ्ज़ आया, का अकबर कितना प्यारा लगता है तेरी ज़बान से ये लफ्ज़ अम्मा, ज़रा फिर कहना। कहता है माँ मेरी माँ। का अकबर फिर कहना का मेरी माँ। अब जो बीबी लैला तड़पी ना, अकबर सर पे हाथ रख के कहता है मेरी ज़ईफ़ अम्मा, ओ मेरी बूढ़ी माँ, जवान बेटे का जनाजा देखने की तैयारी कर। जनाजे का नाम आया, चांदी का संदूक अकबर की माँ ने खोला। जो बाहर बैठे हो ना किसी इंतजार में, मैं तुम्हारे लिए फिक्र पढ़ूं। चांदी के संदूक से अकबर के सेहरे निकाले, शादी का सामान निकाला, अकबर से मस करके रेत पे फेंकना शुरू किया। क्या अकबर इस सामान पर एक एक कदम रख के गुजरता जा। अकबर कदमों से गुजरा। क्या अम्मा ये क्या है? क्या तुझे नसीब नहीं होने, तेरा सदका उतार रही हूँ, क्योंकि शाम गरीबा में फौजें मेरा खैमा लूटने आएंगी, उसी सामान से। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, उसी सामान से अज़ादारों। बीबी ने पहले से 18 कमीजें अलग करके रखी थी। कहाँ? संदूक में नहीं, अकबर की माँ के खैमे की काली कनात पर 18 कमीजें तरतीब से लटक रही थी। इस कनात पर नजर रखना, इस पर्दे पर। पहली कमीज अकबर ने देखी। कहती है अकबर हसरत से क्या देखता है, जब तू 1 साल का था ना ये तैने तब सी थी। अकबर जब तू 2 साल का था मैंने ये कमीज बनाई, जब तू 3 साल का था मैंने ये कमीज बनाई। तेरे 18 जोड़े बना के बैठी हूँ, किस दिन तेरे सेहरों की रूप देखूं।
لیکن اکبر ذرا کمیزوں پر غور کر. اکبر نے جو دیکھا پہلی کمیز پر ماں نے ہاتھ کی کڑھائی سے لکھا تھا الحمدللہ رب العالمین. دوسری کمیز پہ لکھا تھا ابناءنا و ابناءکم. تیسری کمیز پہ لکھا تھا یاسین والقرآن الحکیم. چوتھی کمیز پہ لکھا تھا الرحمن علم القرآن. 18ویں کمیز اکبر دیکھ کر منہ کے بل گرا. کہا اماں یہ پہن کر میں پرچی کھانے جاؤں گا. پتہ ہے اس کے سینے پر کیا لکھا تھا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اسی آیت میں حرام زادوں نے پرچی ماری. یا حسین یا حسین یا حسین. بیٹھ کے بھائی، کھڑے ہو کے نہیں. جب پرسے پہ سب کا دل بھر جائے گا، سارے ہو جائیں گے کہ ہم اب پرسہ کر چکے، تو پھر بھلا کھڑے ہونا. تب تک اٹھے کوئی ماتمی نہ. جو ہاتھ اٹھا کے مولا صادق کی سنت ادا کر رہے نا، ہائے غربت، ہائے غریبی، ہائے حسین کی ضعیفی، ہائے حسین کی جوانی. اگلا فکرہ سننا. شبیر کا لال آیا رحمت للعالمین والا کرتا پہن کے باہر آیا. باپ نے عالیہ سے کہا میرے لال کو ایسے تیار کر جیسے میرا نانا معراج پر گیا تھا. مصطفیٰ کی نالین آئی، مصطفیٰ کی ابا آئی. ایک دفعہ شبیر نانا کا غدیر والا امامہ لائے، اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ایک پلو حسین نے چھوڑا. ابھی بہنیں آگے بڑھ کر اکبر کا صدقہ اتارنے لگی تھی. شبیر نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جا اکبر. واہ بھائی واہ. یا حسین آ میرا مولا، یہ اپنوں کو ایسے نہیں روتے. میرا اکبر شہنشاہ گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھنے لگا. باپ نے ہاتھ نکالا، کہا بابا یہ ہاتھ پیچھے ہٹا لیں، آپ میرے باپ بھی ہیں، آپ میرے امام بھی ہیں. کہا اکبر جان کے نہیں، نانا سمجھ کے سوار کراتا ہوں. اکبر کا گھوڑا چلا، حسین پیچھے چلے. چند قدم پہ گھوڑا پہنچا، پیچھے سے صدا آئی اکبر کیا سکینہ تیری کچھ نہیں لگتی؟ مجھے کون مل کے جائے گا؟ اکبر گھوڑے سے گرا، گھٹنوں کے بل بیٹھا. جی میری معصومہ، جی میرے کربلا کی صغرا، جی میری مدینے والی کی بہن، حکم کیجئے. کہ بھیا اکبر میرے اور صغرا کے بڑے ارمان تھے بھیا، باقی تو پورے نہیں ہوئے بھیا، ایک پورا کر سکتی ہوں بھیا. یہ ذرا نانا کی ابا اتارو. محمد کی ابا اتری. کہ بھیا یہ رحمت عالم والا جو کرتا ہے اس کی ڈوری کھولو. اکبر نے ڈوری کھولی. کہ بھیا اب ذرا تھوڑا سینہ واضح کرو. اکبر کا سینہ واضح ہوا. 2 دفعہ چوم کے کہتی ہے ایک میرے حصے کا، ایک فاطمہ صغرا کے حصے کا. ماتم سارے شامل ہو جانا. ہم نے ارادہ کیا تھا جب تو سہرے باندھے. یا حسین یا حسین یا حسین. اس سے بڑا مصائب برچھی کا بھی نہیں جو میں اگلا پڑھنے لگا ہوں. اکبر دوبارہ رہوار پر سوار ہوئے. کہا چل عقاب اپنی آخری منزل کی طرف بڑھنا شروع کر. غریب باپ کا امامہ کھل کے گلے میں، اکبر کے گھوڑے کے پیچھے شبیر نے چلنا شروع کیا. اکبر کا گھوڑا تھوڑا سا رفتار میں تیز ہوا. شبیر تیز تیز قدموں سے چلنے لگے کہ پیچھے سے کوئی کانپتی ہوئی آواز آئی. اکبر نے مڑ کے دیکھا، بی بی فضہ کہہ رہی تھی اکبر اکبر رک جا، ایک ملاقات
बाती रह गया है। अकबर कहता है अम्मा अब कौन है? क्या अकबर मैं कनात हटाती हूँ। फिजा ने कनात उठाई, सज्जाद कोहनियों के बल चल के रो के कहता था अकबर मुझे मिल ले, आखिरी सफर। या हुसैन करबलाए भाई, शब आशूर का इससे बड़ा पुरसा इस वक्त नहीं हो सकता, मगर जो अगला फिक्र है अभी तक जो शामिल नहीं हो सका। हुसैन अकबर के जनाजे पर कैसे गए? यूं गए, घुटनियों के बल गए। मैंने अरबी मक्तल में पढ़ा है, सिर्फ कोहनियों और घुटनों पे नहीं, हुसैन सीने के बल, हुसैन चेहरे के बल अकबर के लाशे पे आए। मगर सज्जाद जिंदा अकबर की तरफ ऐसे चलने लगा। अकबर घोड़े से उतरे, भाई को उठाया, सीने लगा के कहते हैं सज्जाद मेरा इमाम भाई, मेरे बाबा की दस्तार का वारिस, मुझे बुला लिया होता। कहा नहीं अकबर एक बात करनी है। अकबर तुम सबने बड़ी आसान मंजिलें चुन ली, अकबर बर्छी खाने जा रहे हो। कहा भैया ये आसान मंजिल है। कहा नहीं अकबर बड़ी मुश्किल है, मेरे बाबा की आंखों का नूर गुम हो जाएगा। मुझे नहीं पता। अकबर कहता है गाजी बाजू कटाएगा, आसान मंजिल है। का बड़ी मुश्किल मंजिल है, हुसैन की कमर टूटेगी। का असगर तीर खाएगा, आसान है। का बड़ा मुश्किल है, तीर बड़ा होगा, असगर छोटा होगा। अली अकबर मातम करके कहते हैं तो मुश्किल क्या है? का ज़ैनब जैसी माँ के साथ शाम के बाजार में शराब ले आइए मेरे मौला का जनाजा। शाम के बाजार में शराबियों के हुजूम में अली अकबर जंग करने के लिए गए। हसीन बिन नमीर कुत्ता हुसैन की मेहनत को बर्बाद करने बैठा था। इसने पर्ची निकाली, अकबर के जिगर में नेज़ा मार के कहता है मैंने सुना था हुसैन बड़ा साबिर है। मेरे मौला का जनाजा पंखों से बचा के भाई, पंखों से जरा नीचे रखना, अज़ादारों धक्का नहीं देना। चूंकि यहाँ वो भी आया है जो शाम के बाजारों का जख्मी है, यहाँ वो भी आया है जिसके दोनों बाजू साथ कोई नहीं है। अली अकबर को पर्ची लगी, बाप बेटे के जनाजे पर आया। जब हुसैन को रास्ता नहीं मिल रहा था, हुसैन ने पूछा अकबर कहाँ है? किसी ने तमाचा मारा, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने नेज़ा मारा। रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे। दिल के दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा मेरा शेर हवाला अकबर, अकबर मेरा शेर हवाला अकबर, अकबर मातमी हजरात नीचे बादशाह में चले गए।